جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از کنسیپچول یا سیلوبس ایگزامینیشن، اور جو مین موٹیو ہے گورنمنٹ کا کہ ہم ٹریڈیشنل یا کنٹینٹ بیس ٹیچنگ سے نکل کر چاہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے کنسیپچول یا سیلوبس ٹیچنگ کرنا شروع کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، گورنمنٹ کا ارادہ ہے، پالیسی آ چکی ہے، لیٹرز آ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کنٹینٹ کی بجائے کنسیپٹس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ سو آج کے دن میں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ وہ کنٹینٹ کیا چیز تھی اور یہ کانسیپٹس کیا چیزیں ہیں سر، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو کانسیپٹس وغیرہ ہیں ان کو آپ نے پڑھانا وغیرہ کیسے ہے۔ سو میں نے جو اپنے آبجیکٹیوز آج کے دن کے لیے رکھے ہیں دے آر جسٹ فیو۔ ایک تو بیسک فلاسفی کو سمجھنا ہے کہ کیوں کر کنٹینٹ سے کس طرف، اسلو کی طرف یا کنسیپٹ کی طرف۔ یہ اسلوز جو ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز دے آر آلسو کالڈ کنسیپٹس۔ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کنسیپٹ کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے کہ جو اسلوز کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں دے آر دی کنسیپٹس آپ کے کنٹیکسٹ میں سر، ٹھیک ہے؟ اکیڈمک کنٹیکسٹ میں ہر ایک لفظ کی ڈفرنٹ جگہ پہ ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن، ڈفرنٹ میننگز ہوتی ہے۔ سو ہم اپنے کنٹیکسٹ میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے کنٹیکسٹ میں اسلوز کو کیا کہیں گے؟ کنسیپٹس۔ سو اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ کنسیپچول ٹیچنگ کریں تو آپ کا اسلو بیس ٹیچنگ جو کریں گے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز کنسیپٹ، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ کنٹینٹ اور کنسیپٹ کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے۔ وہی بک آپ نے پڑھانی ہے، کوئی اضافی بک آپ نے نہیں پڑھانی۔ پہلے آپ کا فوکس تھا اسی بک کے اندر جو گیون مٹیریل تھا وہاں پر کنٹینٹ پڑھانا۔ اب آپ نے وہی بک پڑھانی ہے، کوئی اور بک نہیں پڑھانی، لیکن انہی مٹیریل کے اندر آپ نے کنسیپٹس پڑھانے ہیں، بس اٹس دا مین تھنگ۔ سو اب کنٹینٹ اور کانسیپٹ کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ اس کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے سر۔ پھر نیشنل کریکولم 2006 NC 2006 یہ لازماً آپ نے سمجھنا ہے اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج سمجھا دوں گا سر۔ کریکولم کا لفظ سب نے سنا؟ سب نے سنا؟ چلیے مجھے کوئی بتا دے کس کس نے دیکھا، ریز یور ہینڈز، کریکولم ڈاکومنٹ کس کس نے دیکھا؟ جنہوں نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا؟ ہوپ فلی انشاءاللہ آج جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر آپ ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو بتا سکیں کہ میں نے کریکولم ڈاکومنٹ بھی دیکھا، صرف لفظ نہیں سنا۔ آپ جو پڑھاتے نہیں تو ٹیکسٹ بک سے نا، کریکولم ڈاکومنٹ از سم تھنگ ایلس۔ سو آج کے دن میں آپ کو یہ نیشنل کریکولم 2006 اور کچھ باتیں SNC 2020 جو آیا ہے، نیا جو کریکولم آیا ہے اس کے متعلق بھی باتیں کریں گے، اور اس کے اندر جو اسسمنٹ گائیڈ لائنز ہیں ان پر بھی باتیں کریں گے سر، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو کریکولم ہے اور ٹیکسٹ بک ہے ان کا آپس میں تعلق کیا ہے سر، اس کو بھی دیکھیں گے۔ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں سر یہ درسی کتب ہوتے ہیں، درسی کتاب ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ بک ایک نصاب ہوتا ہے سر۔ سو نصاب اور کتاب کا آپس میں تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو ریئل ڈاکومنٹس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا سر، ٹھیک ہے؟ ریمبر ون تھنگ، it's not a topic where we can discuss things اور آپ کو جہاں پر ہمارے اوپینینز ہوں گے، it's more technical sir۔ یہ ٹیکنیکل چیز ہے تو اگر آپ سے ایک لائن بھی مس ہو گیا تو آپ آگے والی چیزوں کو ہرگز نہ سمجھ سکیں گے۔ ریپیٹنگ مائی ورڈز، یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پر سائیکالوجی کو جس طرح کہ لاسٹ ٹائم میں آیا تھا ہم ڈسکشن کر رہے تھے چائلڈ سائیکالوجی پہ یا ٹیچنگ میتھڈالوجیز پہ باتیں ہوتی ہیں، جو ریفرنسز پہ باتیں ہوتی ہیں، نو، وہاں پر زیادہ تر اوپینینز ہوتے ہیں، یہاں پر پروفیشنل اور ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی۔ سو اگر آپ میں سے کوئی بھی مس کر گیا، 5-10 منٹ بھی آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ رہے سر نا، تو آپ کو پھر آگے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سو آئی ریکویسٹ کہ آپ یہ کچھ سو کریکولم اور ٹیکسٹ بک کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اسلو بیس ٹیچنگ اور اسسمنٹ کس طرح سے کریں گے اس پر بھی باتیں ہوگی سر۔ از دا میسج کلیئر؟ سو آج کے دن ہم نے بہت ڈھیر ساری چیزیں سیکھنی ہیں کیونکہ رسال صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو بلوم بھی سمجھانا ہے، بلوم بھی سمجھا دیں گے، بلوم ٹیکسانومی تھوڑا سا مختصر، پھر آئٹمز یا کویسچنز بھی سمجھانے ہیں آپ لوگوں کو، اسلوز بھی سمجھانے ہیں، کریکولم بھی سمجھانا ہے، یہ پورا کا پورا کانسیپٹ بھی سمجھانا ہے، اینڈ آل آف دیم آر انٹرلنکڈ۔ ایسا نہیں کہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ اسلو بیس آئٹم رائٹنگ کس طرح سے کریں گے، پیپر سیٹنگ اور ٹی ویس وغیرہ یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اور سمجھا بھی دوں گا سر، ٹھیک ہے؟ چلیے جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کروں۔ گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں فار دا ٹائم بینگ کہ 2023
یہ والا جو ایگزام ہے سر، یہ گریڈ 9 کے لیے جو پیپرز ہوں گے، پہلے ارادہ یہ تھا کہ 100% پیپر جو ہے اس سے لو بیسڈ ہوں گے. پھر کچھ مشاورتیں ہوئی کیونکہ ٹائم کم تھا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ لوگوں کو تیاری کا موقع نہیں ملا. سو ڈیسائیڈ یہ ہوا، کل بھی آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ 50% جو ہے اس سے لو بیسڈ ہوں گے اور 50%. اور گریڈ کون سا ہے سر؟ آنے والے سال میں گریڈ 10 آ جائے گا، پھر 11 آ جائے گا، پھر گریڈ 12 آ جائے گا سر. از دا میسج کلیئر؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پھر ماڈل پیپر جو ہے آپ بورڈز کے ویب سائٹس پر جائیے گا سر. جب آپ جائیں گے تو وہاں پر باقاعدہ اس سے لو بیسڈ ماڈل پیپرز اپلوڈ کیے گئے ہیں سر. یو کین ڈاؤن لوڈ فرام دیئر. ٹھیک ہے، BICM یا مردان واٹ ایور جو بھی ہے آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ماڈل پیپرز آ جائیں گے اس سے لو بیسڈ. اس کے علاوہ TOS ٹیبل آف اسپیسیفکیشن سر، یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا یہ ہوتی کیا چیز ہے. پیپر بنانے سے پہلے ایک فارمیٹ بنتا ہے کہ اس کے اندر کتنے کویسچنز ہوں گے MCQs کے، MCQs میں نالج کے کتنے ہوں گے، کمپریہنشن کے کتنے ہوں گے، اپلیکیشن کے کتنے ہوں گے، ایزی کتنے ہوں گے، ماڈریٹ کتنے ہوں گے، ڈیفیکلٹ کتنے ہوں گے، کون سے ایریا سے کتنے ہوں گے. یہ ساری کی ساری چیز جو پیپر فارمیٹ ہوتا ہے سر نا، پہلے فارمیٹ کون سا بنتا تھا؟ 15 MCQs ہوں گے، 5 شارٹ کویسچنز ہوں گے، 3 لانگ کویسچنز ہوں گے. اس کو TOS کہا جاتا تھا. اب اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا ہے، وہاں پر باقاعدہ لکھا گیا ہے، میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دوں گا کہ کتنے کمپیٹنسی کے، کتنے اسیلوز ہوں گے، کتنے نالج کے ہوں گے، کتنے کمپریہنشن، کتنے اپلیکیشن، کتنے ایزی، کتنے ماڈریٹ، کتنے ڈیفیکلٹ سر. تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں ویب سائٹس کے اوپر سر، گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ. از دس میسج آلسو کلیئر؟ گریٹ. پھر جو اسیلو بیسڈ آئٹم بینک ہے، ایک تو یہ سوالات ہیں نا جو آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بک کے اندر ہوتے ہیں، اسیلوز ہوتے ہیں، پھر کنٹینٹ ہوتا ہے، پھر کویسچنز ہوتے ہیں، اس طرح ہے نا. لیکن اسیلو بیسڈ آئٹم بینک جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے، ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہے، بورڈ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کام اس پہ میں نے کیا پشاور بورڈ کے ساتھ مل کر، کچھ جو ہے اب ایبٹ آباد بورڈ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. سو ان کے پاس ایک آئٹم بینک آ جائے گا جہاں سے ہر ایک بورڈ صرف ایک کلک مارے گا اور آٹومیٹکلی پیپر بن جائے گا سر. سو اس پہ کام ہو رہا ہے، اس لو بیسڈ آئٹمس بن رہے ہیں سر. اب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے مردان بورڈ نے کیا ہوا ہے کہ گریڈ 9 کا امتحان جو ہوگا وہ کون سا ہوگا سر؟ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس ہوگا. ٹھیک ہے، از دس میسج آلسو کلیئر؟ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے. اچھا، کنٹینٹ بیس کسے کہتے ہیں اور کانسیپٹ بیس کسے کہتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا دے سر، کنٹینٹ بیس اور کانسیپٹ بیس میں کیا فرق ہے سر؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ یہ جو کنٹینٹ بیس ہے وہ اس کتاب سے ہے نا. شاباش. وہ جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کو پہچانا. ایکسلنٹ سر. سر بیسیکلی ہماری جو 9 اور 10 کلاس کی جو ابھی بکس ہے نا تو کنسیپٹ بیس ہے ہی نہیں، وہ کنٹینٹ بیس ہے میرے خیال سے. فرق کیا ہے سر؟ اور اس میں ہے نا کہ ہم پریکٹیکل میں اور کوئی ایکٹیویٹیز بیس لرننگ اگر ہم کر لیں یا جنرل لائف سے کوئی ایگزامپل کے ذریعے ہم کنسیپٹ کلیئر کر لیں تو. تھینک یو سر. تھینک یو سر. میرے حساب سے کنٹینٹس وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے، اب اس کو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آ گیا تو آیا وہ آپ جو آپ نے سیکھا ہے آپ اس کو وہاں اس فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کو کنسیپچوئل.